السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تقدیر کسے کہا کرتے ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تقدیر کیا ہے اور ہمیں تقدیر کے بارے میں غور و خوض بحث و مباحثہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ تقدیر اچھی بری کیا ہوتی ہے، ان تمام باتوں پر ہم بات چیت کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا، اللہ نے پہلے سے جان کر اسے لکھ لیا۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی اور کسی کی قسمت میں برائی لکھی۔ اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا جو بندہ کرنے والا تھا۔ کسی کی قسمت میں برائی لکھی تو وہ برائی کرنے والا تھا، کسی قسمت میں بھلائی لکھی گئی تو چونکہ وہ بھلائی کرنے والا تھا، اللہ نے اپنے علم ازلی کے مطابق جانا اور یہ لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ نے لکھ دیا بندہ مجبوراً وہی کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہی لکھا تھا جو بندہ کرنے والا تھا۔ تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر اور بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو پتھر کی طرح مجبور نہیں کیا کہ وہ کوئی ارادہ نہ کر سکے، کہ کوئی وہ حرکت نہ کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ایک طرح کا اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے اور چاہے نہ کرے۔ اسی اختیار کی بنا پر نیکی اور بدی کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے جو بندے کو اختیار دیا ہے، اگر وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کی نسبت اس کی طرف ہے کہ اجر و ثواب پائے گا، اور اگر بدی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو اس برے کام کی نسبت بھی بندے کی طرف ہے کہ عذاب پائے گا۔ بندے کا اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا، یہ دونوں باتیں گمراہی کی ہیں۔ برا کام کر کے یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یا تقدیر میں تھا تو کیا، کہ بے ادبی ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اچھا کام کرے تو کہے کہ خدا کی توفیق سے ہے، خدا کے حکم سے ہے، برے کام کو اپنے نفس کی شرارت اور شامت جانے۔ تو محترم ناظرین، تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مبرم حقیقی، اور دوسری ہے معلق محض، اور تیسری قسم ہے معلق شبیہ بمبرم۔ تو مبرم حقیقی کا تو بدلنا ناممکن ہوا کرتا ہے، اور معلق محض اکثر اولیاء اللہ کی دعا سے ٹل جایا کرتی ہے، اور معلق شبیہ بمبرم تک خاص لوگوں کی رسائی ہوا کرتی ہے۔ مان لیجیے ایک چیز کسی انسان کے لیے مبرم حقیقی میں نہ ملنا لکھی ہوئی ہے، تو اب کوشش کرنے سے وہ چیز اسے نہیں مل سکتی ہے، اور اگر تقدیر مبرم حقیقی نہ ہو تو اوراد و وظائف یا اولیاء اللہ کی دعاؤں سے مل سکتی ہے۔ آنے والی آفت و بلا مصیبت ٹل سکتی ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بے شک دعا قضا یعنی تقدیر کو ٹال دیا کرتی ہے۔ انسان پیدا ہونے کے بعد جو کچھ بھی نیکی یا بدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق پہلے سے ہی لکھ رکھا ہے۔ اب خلاصہ کلام یوں سمجھیے، بندہ نہ تو مجبور محض ہے اور نہ ہی مختار کل ہے۔ تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، اس میں زیادہ غور و فکر کرنا، بحث و مباحثہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقدیر کے معاملے میں بحث و مباحثے سے منع فرمایا ہے، تو اوروں کی کیا حقیقت ہے؟ لہذا تقدیر کے معاملے میں زیادہ بحث و مباحثہ اور فکر نہ کیا جائے۔ ناظرین، تقدیر حق ہے، اس کے انکار کرنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محترم سامعین، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات یہ بھی بات ذہن نشیں رکھیں، عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں لکھی ہیں، یا ہماری تقدیر نہ جانے کیسی بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مذہب اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، سب و شتم کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کی ذات و صفات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جو مقدر کا ہے آپ کو ضرور مل کر رہے گا۔
دنیا بھر کی ساری طاقتیں یکجٹ ہو جائیں تو آپ کے مقدر کا ایک دانہ نہیں چھین سکتی، اور دنیا کی ساری طاقت و قوتیں یکجا ہو کر آپ کو وہ چیز دینا چاہیں جو آپ کے مقدر نصیبے میں نہیں ہے تو وہ نہیں دے سکتی ہیں۔ اس لیے نیکی کے راستے پر چلیے۔ اس لیے محترم سامعین، اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر بھروسہ رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی سب بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔